بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا الصِّنْفَانِ الْمُخْتَلِفَانِ مِن نَوْعٍ وَاحِدٍ، بالکل آسان چند منٹوں کا بات ہماری چل رہی تھی مرجحات کی۔ پہلے انہوں نے ذکر فرمائے مرجحات نوعیہ کہ نوعاً کس کو کس پر، مثلا ہم نے کہا تھا آیا نوع عموم نوع اطلاق پر ترجیح رکھتی ہے یا نہیں رکھتی، نوع حقیقت مجاز پر ترجیح رکھتی ہے، وہ تو سارے مرجحات نوعیت ہے۔ آج جو بالکل آسان سا ہے وہ یہ ہے کہ نوع ایک ہے لیکن اس کی صنفیں ہیں، نوع میں فرق ہے، یہ بھی مجاز ہے، یہ بھی مجاز، لیکن کس مجاز کو ترجیح دیں اور کس کو مرجوح قرار دیں، بات اتنے سی ہے یہ بھی عام ہے وہ بھی عام، لیکن کس عام کو کس عام پر ترجیح ہے۔ اب یہاں نوع ایک ہے لیکن ان کی صنف میں فرق ہے، تو اب ان کو کہتے ہیں مرجحات صنفیہ۔ بالکل آسان میری جان، بالکل آسان۔ لفظ اسد رجل شجاع میں بھی مجاز ہے، اور شخص ابخر جس کے منہ سے بدبو آتی ہو اس پر بھی اس کا استعمال مجاز ہے۔ دونوں میں حقیقت ہے، دونوں معانی مجاز ہونے میں ایک نوع کے ہیں لیکن فرق ہے، ایک ہے رجل شجاع یہ بھی مجاز کا فرد ہے، اور بدبودار منہ والا ابخر وہ بھی۔ اب ان میں سے کس کو کس پر ترجیح ہے، نکتہ سمجھا گیا؟ بالکل آسان۔ مثلا صیغۂ امر کا استعمال استحباب میں بھی مجاز اور اباحہ میں بھی مجاز، اب دونوں مجاز کے فرد ہیں لیکن کس مجاز کو کس مجاز پر ترجیح ہے، یا کس کو اظہر کہیں گے اور کس کو ظاہر، تاکہ ظاہر میں چھیڑ چھاڑ کریں اظہر میں کوئی چھیڑ چھاڑ نہ ہو۔ موضوع سمجھا گیا؟ بالکل آسان۔ فرماتے ہیں بالکل آسان، ایک مجاز شائع ہوتا ہے جس کو مجاز مشہور کہتے ہیں، اور ایک مجاز نادر ہوتا ہے، مجاز شائع کو ترجیح دیں گے نادر پر، یعنی یہ اظہر ہوگا دوسرا ظاہر۔ اسی لفظ اسد میں جو ہم نے دو معنی مجازی لیے، مجاز میں دونوں برابر ہیں لیکن صرف میں فرق ہے، تو ہم کہیں گے کہ رجل شجاع یہ عام استعمال ہوتا ہے، یہ مجاز شائع ہے مشہور ہے، یہ اظہر ہوگا، اور بدبودار والے منہ شخص پر وہ کم ہے نادر ہے، لہذا اس میں چھیڑ چھاڑ کریں گے، اس میں۔ اسی طرح صیغۂ امر کا استعمال استحباب و اباحہ میں، استحباب میں صیغۂ امر کا استعمال ہونا شائع ہے، عام ہے، زیادہ ہے، لہذا اس کو ہم اظہر قرار دیں گے، اس کو ترجیح دیں گے، اور اباحہ والے کو ظاہر اور اس کو مرجوح بنا لیں گے۔ اسی طرح فرماتے ہیں ایک ایسا عام ہے کہ جس کے مثلاً کی دلالت عموم پر بالوضع ہے، اور ایک ہے کہ جس کی دلالت اس میں بھی عموم ہوتا ہے لیکن بمقدمات الحکمہ، مثلاً تو اب ظاہر ہے جس کی دلالت بالوضع ہوگی وہ مرجح ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مقدمات اس کی دلالت دوسرے کی تب ہوگی کہ ہم اگر کہتے ہیں اگر بیان نہ ہوگا تو مقدمات حکمہ میں سے بیان، کہ اگر عدم البیان ہوگا تو، لیکن جب وہ موجود ہوگا اس کا بیان بن جائے گا۔ تخصیص اس کی بھی ہونی ہے، توجہ کے ساتھ، تخصیص اس کی بھی ہونی ہے، کس کی تخصیص کو کس پر ترجیح دیں؟ آپ جواب دیں گے اگر اس کی تخصیص کرتے ہیں تو تخصیص اکثر لازم آتی ہے، لیکن اس کی تخصیص کرتے ہیں تو تخصیص اکثر لازم نہیں آتی، تخصیص اکثر کبھی ہے۔ اب یہ ساری باتیں بعض الفاظ میں پڑھ چکے ہیں، تو ظاہر ہے
جس سے تخصیص اکثر لازم ہوتی ہو اس کو اظہر قرار دیں، اس میں چھیڑ چھاڑ نہ کریں، چونکہ تعلیہ فاسد ہے نا وہ کبھی ہے، ہاں جس سے تخصیص اکثر نہ ہو اس کو ظاہر بنا لیں اور اس میں آپ کوئی بھی جو تصرف کرنا ہے وہ کر سکتے ہیں۔ یہ ہے مراد کہ مرجحات صنفیہ کہ ہیں، مثلا پہلی مثالیں دی ہیں، دونوں مجاز کے ہیں، نون دونوں مجاز ہیں، صنف میں فرق ہے، ایک مجاز زیادہ ہے ایک میں کم ہے، دونوں عموم ہیں لیکن اس کا عموم کی دلالت جو ہے وہ بالوضع ہے، اس کی بھی مقدمات الحکمت ہے، دونوں میں تخصیص ہونی ہے لیکن ایک میں تخصیص اکثر سبب بنتی ہے دوسری کی نہیں بنتی الاخری۔ یہ تھے وہ مرجحات نو صنفیہ۔ وَأَمَّا الصِّنْفَانِ الْمُخْتَلِفَانِ مِن نَوْعٍ، نوع ایک ہے لیکن آگے ان کی صنف میں نیچے تھوڑا سا فرق ہے، ان کا آپس میں تعارض ہے۔ مثال ہے جہاں پر بھی لفظ کا استعمال مجاز میں، جہاں پر بھی اس کا استعمال مجاز میں، نوع میں دونوں برابر ہیں لیکن صنف میں فرق ہے۔ فرماتے ہیں فالمجاز الراجح الشائع، وہ مجاز جو شائع ہو، عام ہو، مشہور ہو، زیادہ ہو، وہ مقدم ہے اس پر علی غیرہ کہ جس میں اس مجاز کا استعمال عام شائع نہ ہو۔ لفظ اسد، توجہ میری جان، معنی حقیقی ہے حیوان مفترس، معنی مجازی دو ہیں، رجل شجاع پر بھی صادق آتا ہے اور رجل ابخر جس کے منہ سے بدبو آتی ہو اور شرک میں اصبر سے اس پر بھی آتا ہے، لیکن یحمل الاسد فی اسد یرمی، اگر اسد یرمی جیسی کوئی مثال ہے تو یہاں لفظ اسد کو ہم حمل کریں گے رجل شجاع پر، نہ کہ رجل ابخر پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ شعر کا رجل شجاع میں استعمال ہونا یہ مجاز شائع ہے، مشہور ہے بنسبت ابخر کے، شاباش۔ اسی طرح یحمل الامر المصروف عن الوجوب، ویسے تو امر کی دلالت وجوب پر ہے لیکن اگر کسی قرینہ کی بنیاد پر وہ مصروف عن الوجوب ہو یعنی وجوب میں استعمال نہ ہو رہا ہو تو اب دو آپشن ہیں، آیا مجازاً اس کو حمل کریں استحباب پر یا اباحہ پر، دونوں مجاز ہے نا تو حمل کیا جائے گا استحباب پر۔ کیوں؟ چونکہ امر کا استحباب میں استعمال ہونا شائع ہے، عام ہے بنسبت اباحہ میں استعمال ہونے کے۔ اسی طرح فرماتے ہیں تقدیم بعض افراد تخصیص علی بعض، اس میں بھی تخصیص ہو سکتی ہے اس میں بھی ہو سکتی ہے لیکن کس کی تخصیص کو کس پر ترجیح دیں۔ مثال دے رہے ہیں قد یکون بقوت عموم احد العامین علی الاخر، ہے یہ بھی عام ہے وہ بھی عام، دونوں عام ہیں، کس کی تخصیص کریں؟ نوع میں تو برابر ہو گئے نا۔ اب فرماتے ہیں لیکن بسا اوقات ایک عام دوسرے عام کی نسبت عموم پر دلالت میں قوی ہوتا ہے، اما بنفسہ یعنی خود وزن، کیسے؟ کتقدیم الجمع المحلی باللام علی المفرد المعرف، ایک طرف جمع معرف باللام ہے، عموم اس میں بھی ہے، اور ایک مفرد معرف باللام ہے، عموم اس میں بھی ہے، لیکن مفرد معرف باللام کی نسبت جمع معرف باللام میں عموم قوی ہے۔ کیوں؟ چونکہ مفرد والے میں جائے گا اطلاق میں، پھر یہاں آئیں گے مقدمات حکمت وغیرہ، جبکہ اس میں ایسا نہیں ہے، لہذا وہ مقدم ہوگا۔ فرماتے ہیں وَإِمَّا، یا تو خود اس میں ہوگا، وَإِمَّا بِمُلَاحَظَةِ الْمَقَامِ، یا یہ ہے کہ نہیں عموم میں خود بذات ہی اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جیسے ہم نے کہا کہ وہ بالواضح یہ مقدمہ نہیں، بلکہ قرینہ مقامیہ یہ بتاتا ہے کہ یہ عام طاقتور ہے، قوی ہے بنسبت دوسرے کے۔ وہ کیسے؟ مثلا فَإِنَّ الْعَامَ الْمَسُوقُ لِبَيَانِ الضَّابِطِ، ایک عام ہے جو ایک قاعدہ کلیہ بیان کر رہا ہے، اور دوسرا عام ہے جو قاعدہ کلیہ بیان نہیں کر رہا، ایک خاص موضوع میں کچھ
بیان کر رہا ہے تو جو قاعدہ کلیہ بیان کر رہا ہوگا عام، اس کی دلالت عموم پر اقویٰ ہوگی، وہ اظہر ہوگا، اس میں چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی۔ اگر کوئی توجیہ اور تصرف کرنا ہے تو دوسرے میں کرنا ہے جس کو ہم ظاہر قرار دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح فرماتے ہیں قد یکون لقرب احد التخصیصین، یہ تو تھا نا کہ اگر دو عام تھے اور دونوں ایک عام کو دوسرے عام پر قوت تھی، یا بنفس ہی یا بقرینۃ المقامیہ، اور کبھی ایسا ہوتا کہ نہیں ایک تخصیص قریب ہوتی ہے اور دوسری نسبتاً بعید، کہ یہ تخصیص کریں تو قریب قریب ہے، اس کے سمجھ میں آنے والی نزدیک ایسی ہوتی رہتی ہے، اور دوسری تھوڑی ذرا بعید ہے۔ وہ کیسے؟ مثلا کہا جاتا ہے کہ ان الاقل افرادا مقدم علی غیرہ، ایک وہ ہے جس کے افراد تھوڑے ہیں اور ایک وہ ہے جس کے افراد بہت زیادہ ہیں، تو وہاں کہتے ہیں علماء کہ جس کے افراد کم ہیں اس کو اظہر قرار دو، اس کو مقدم کرو، اس کو ترجیح دو اس پر جس کے افراد زیادہ ہیں۔ تو زیادہ والے میں توجیہ اور تصرف کرنا ہے، ظاہر بنانا ہے، جو اقل افراد والا ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کرنی۔ مثال انہیں بڑی آسان سی دی ہے، مثلا ایک حکم آ جاتا ہے فَإِنَّ الْعُرْفَ يُقَدِّمُ عُمُومًا، حکم آ گیا یجوز اکل کل رمان، ہر انار کا کھانا جائز، یہ آ گیا، اور ادھر آ گیا لا تاکل کل حامض، خبردار کسی کھٹی ترش چیز کو نہ کھاؤ۔ اب ترش چیز کے افراد بہت زیادہ ہیں، وہ انار کے ساتھ غیر انار کو بھی شامل ہیں، اس کے افراد بہت ہو گئے، جبکہ رمان وہ تو فقط انار میں ہے، اس کے افراد کم ہو گئے، تو لہذا اس کو اظہر قرار دینا ہے، اس کو ترجیح دینی ہے۔ اب جو بھی تبدیلی توجیہ کرنی ہے وہ کس میں کرنی ہے؟ اس میں جس کے افراد زیادہ ہیں، لہذا انار کھا سکتے ہیں چاہے وہ ترش ہی کیوں نہ ہو، لہذا ترشی والے اس میں تبدیلی کرنی ہے، تصرف کرنا ہے، اس میں نہیں کرنی، وہ اظہر ہے اور یہ ہے ظاہر، اس کو ترجیح ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ أَقَلُّ أَفْرَادًا، اس لیے کہ حامض کے افراد بہت ہیں، وہ غیر انار بھی کتنے ہوتے ہیں کہ جو ترش ہوتے ہیں، اس کو شامل ہے۔ فَيَكُونُ أَشْبَهَ بِالنَّاسِ، اس صدیقی کو تھپڑ مار کے جگا دے، نیاز اس کو تھپڑ مار کے جگایا کرو۔ فَيَكُونُ أَشْبَهَ بِالنَّاسِ، جس کے افراد کم ہوتے ہیں اور دوسرے کی نسبت زیادہ ہوتے ہیں، تو یہ مشابہ نص ہے، اور آپ کو پتہ ہے جو نص ہوتی ہے وہ ہمیشہ ظاہر پر۔ اس طرح فرماتے ہیں اذا كان التخصیص فی احدہما تخصیصا لکثیر من الافراد، کہ اگر اس میں تخصیص کرتے ہیں تو اس سے تخصیص اکثر لازم آتی ہے، لیکن دوسرے میں کریں تو ایسی نہیں آتی، تو جس سے تخصیص اکثر لازم ہوتی ہے اس کو چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی، اس کو اظہر کرنا ہے۔ کیوں؟ چونکہ تعلیہ فاسد ہے، تخصیص اکثر مستحجن ہے، وہ کبھی ہے، لہذا وہ عمل نہیں کرنا، اس میں تخصیص کرنی ہے جس سے تخصیص اکثر لازم نہ آتی ہو۔ تو یہ تھے سارے مرجحات صنفیہ، کہ بعض اوقات ایک نوع کے ہوتے ہوئے ایک صنف کو دوسری صنف پر ترجیح ہوتی ہے، جیسے مجاز مشہور کو غیر مشہور پر ترجیح ہے، عام قوی کو عام ضعیف پر ترجیح ہے، تخصیص اکثر کا لازم آنے والے کو دوسرے پر ترجیح ہے، الی آخرہ۔ وصلی اللہ علیہ محمد وعلیہ